ان سے چمٹے پھرتے ہیں اسی امید پر کہ قیامت کے دن جب وہ نظر سولی ان پر ہوگی تو تھوڑی سی خیرات ہمیں بھی مل جائے گی، تھوڑی سی خیرات ہمیں بھی مل جائے گی۔ اور قرآن گواہ ہے، فرمایا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، قیامت کے دن کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا مگر یہ اولیاء شفاعت کے مالک ہوں گے جن سے اللہ عہد فرما چکا ہے، جن سے اللہ عہد کر چکا ہے کہ تمہاری سنی جائے گی۔ فرمایا یہ شفاعت کے مالک ہوں گے، یہ بڑی نکتے کی بات ہے۔ لا یملکون الشفاعۃ، کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا مگر وہ جن کو اللہ اپنا عہد دے چکا، اپنی زبان دے چکا، انہیں شفاعت کا مالک بنایا جائے گا، اذن دیا جائے گا اور وہ شفاعت کریں گے، اور جن کی شفاعت کرتے جائیں گے مولا ان کو بخش دے گا۔ یہ ان سے نسبت رکھنے والوں کا حال یہ ہوگا۔ اور آخری بات جو عرس کی وہ ان کے عرس کی آخری نشست ہوگی۔ ان کا عرس ختم کہاں جا کر ہوگا؟ قیامت کے دن۔ اور قیامت کے دن کیسے ختم ہوگا؟ اب آئیے فرمایا تب یدا وجوہ متسود وجوہ، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ چہرے تاریک ہوں گے۔ تاریک چہرے والوں کو کہا جائے گا تم ایمان لا کر بھی کافر ہو گئے، تم ایمان لا کر بھی کافر ہو گئے۔ اور چمکتے چہروں کو کہا جائے گا ففی رحمت اللہ آؤ، تو نے اپنی رحمت کی چولی میں چھپا لیا، تمہیں اپنی چولی میں چھپا لوں رحمت کی، اور ہمیشہ اسی میں موج کرو، ہمیشہ اس میں راحت سے رہو۔ اور یہ عرس کی آخری نشست کیسے ہوگی؟ قرآن کہتا ہے یوم وجوہن یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ان کے عرس کی آخری نشست یہ ہوگی، فرمایا قیامت کا دن جب طلوع ہوگا، وجوہ یومئذ مسفرہ، بعض چہرے ایسے ہوں گے جن پر سفیدی ہوگی، روشنی ہوگی، رونق ہوگی، اور ضاحکۃ مستبشرہ، یہ مسکرا رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی۔ بعضوں کے چہروں پر 12 بجے ہوئے ہوں گے، علیہم غبرہ، گرد آلود ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، تاریک ہوں گے، اترے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہوں گے 12 والے، جن کے چہروں پر 12 بجے ہوں گے، اور جن کا یوم عرس ہوگا ضاحکۃ مستبشرہ، وہ مسکراتے پھرتے ہوں گے، وہ مسکراتے پھرتے ہوں گے، ہنستے پھرتے ہوں گے۔ ارے تم قیامت کے دن سوا نیزے پر سورج ہے، تم ہنستے پھرتے ہو، تمہیں کوئی گھبراہٹ نہیں؟ وہ کہیں گے گھبراہٹ انہیں جن کا یوم گرفت ہے، ہمارا تو یوم عرس ہے، ہم تو اپنی شادی پر آئے ہوئے ہیں، ہم تو اپنی شادی پر آئے ہوئے ہیں، ہمیں تو دولہا بنایا گیا ہے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، خوشخبریاں مل رہی ہیں، خوشخبریاں سنا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، متبسم ہیں، رونق والے چہرے ہیں۔ مولا یہ اولیاء تیرے کیوں مسکراتے پھرتے ہیں؟ یہ کیوں خوش ہیں؟ یہ کیوں پریشان نہیں؟ جواب آئے گا یوم وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، اس لیے خوش ہیں کہ آج ان کے یوم عرس کی آخری نشست ہے۔ مولا کیا مطلب ہوا آخری نشست کا؟ فرمایا ہر کوئی حساب کتاب دینے میں مصروف ہے، اور یہ وہ خوش نصیب ہے کہ آج میں نے اپنا پردہ اٹھا دیا ہے جو میرا دیدار کر رہے ہیں، میرا جلوہ حسن تک رہے ہیں۔ آج آخری نشست میں پردہ اٹھا دیا جائے گا، دیدار ہوگا، ان کا عرس ختم ہو جائے گا۔ کیسے کیسے؟ قبر میں گئے تھے تو پردہ اٹھا تھا پہلا، اور دیدار مصطفیٰ ہوا تھا۔ قیامت کے دن اٹھے، دوسرا پردہ اٹھا، دیدار خدا ہو گیا۔ قبر سے عرس شروع ہوا تھا، قیامت پر جا کر ختم ہو گیا۔ قبر سے عرس شروع ہوا تھا، قیامت کے دن جا کر شروع ہوا تھا اس دیدار مصطفیٰ سے، اور عرس جا کے ختم ہوا دیدار خدا سے، دیدار خدا پر جا کے ختم ہوا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی کو
کیا خبر, میں نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے, کوئی کیا جانے کیا ہے. ہائے ہائے, کسی کو کیا خبر کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے. مجھے, میں چھوٹا سا تھا, حضرت مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے, وہ مجھے آج یاد آ رہا ہے. معلوم نہیں شعر کس کا ہے. فرماتے تھے کہ بالین من برخیز اے نادا طبیب, درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست. بیمار عشق, طبیب آیا بیٹھا ہے دارو دوا کرنے کے لیے. وہ کہتا ہے طبیب اے معالج حکیم, میرے سرانے کے قریب سے اٹھ جا, تیری دواؤں کی کوئی ضرورت نہیں. عشق کا بیمار ہوں, اور عشق کے بیمار کا دارو صرف دیدار. بیمار عشق کا دارو صرف دیدار ہے. وہ کہیں گے کسی شے کی طلب نہیں مولا, طلب صرف تیرے دیدار کی ہے. تو میں آؤ پھر جی بھر کے کر لو, باقی حساب دینے میں مصروف ہے, تم دیدار میں مصروف رہو. جو حساب دینے والے ہوں گے ان کا قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. جو حساب دینے والے ہوں گے ان کا قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. کئیوں کا نماز عصر کی 4 رکعتوں کے برابر ہوگا, اور کئیوں کا قرآن کہتا ہے کلمح البصر, آنکھ جھپکنے کے برابر ہوگا. آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں, صرف درس ہی دیتے ہیں قرآن کے. اتنی دیر جتنی آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے 50,000 سال آنکھ جھپکنے کی دیر میں ختم ہو جائیں گے, اور اعلان ہوگا قیامت کا دن ختم. وہ کہیں گے مولا ابھی تو سیرابی بھی نہیں ہوئی تھی. صحبت یار آخر سیر گل چشم گل سیر ندیدم کی صحبت یار آخر, ابھی تو جی بھر کے تکا ہی نہیں تھا کہ قیامت کا دن ہی ختم ہو گیا. فرمایا جائے نہیں, اب یہ دیدار ہم فیا خالدون چلتا رہے گا. اب جنت میں جاؤ, وہاں دیدار ہی ہے تمہارے لیے. کئیوں کو حوریں ملیں گی, کئیوں کو قصور ملیں گے, کئیوں کو باغات, کئیوں کو نہریں, کئیوں کو چشمے, اور کچھ جنت میں چپ چپ پھرتے ہوں گے. اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے پوچھو تو صحیح, چپ چپ کیوں رہتے ہیں؟ ہر کوئی خوش ہے, کوئی چشموں پر بیٹھا ہے, کوئی نہروں میں ہے, کوئی قصور و محلات میں ہے, کوئی حوروں سے خوش ہے, ہر کوئی خوش ہے, یہ کیوں چپ چپ ہیں؟ ہائے ہائے, پتہ ہی نہیں کہ عشق کا مسئلہ کیا ہے. رموز سر دل بے دل چدانت, دل کی باتیں بے دل کیا جانے. بھینس کے آگے بیل بجانے والی بات. پوچھو یہ چپ چپ کیوں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے کیوں چپ ہو, کوئی چشمے کم ملے ہیں؟ کہیں گے نہیں, چشموں سے کیا غرض. کوئی محل کم ملے ہیں؟ نہیں, ان سے کوئی غرض نہیں. کوئی نعمتیں کم ہیں, باغات کم ہیں؟ نہیں, اس سے کوئی دلچسپی نہیں. تو کیوں چپ چپ ہو؟ لوگ مل کے میلہ کرتے ہیں, تم الگ تھلگ بیٹھے رہتے ہو, مرجھائے پریشان رہتے ہو, کیا بات ہے؟ کہیں گے باری تعالیٰ پوچھے تو بتائیں. اللہ پاک پوچھیں گے خود میرے بندو تم کیوں چپ چپ ہو, کیا کسی نعمت کی کمی ہے جنت میں؟ کہیں گے نہیں مولا, نعمتوں کی تو کوئی کمی نہیں. تو پھر کیوں چپ ہو؟ فرمایا بس جس چیز کے ہم طالب ہیں وہ ملے تو خوش ہوں. مولا پوچھے گا کس چیز کے طالب ہو؟ فرمایا ہم تو دیدار کے طالب ہیں, اور کسی شے سے کوئی طلب نہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. حکم ہوگا اب یہاں بھی پردہ ہمیشہ کے لیے اٹھا دو, میرا دیدار کرتے پھرو, آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے پھرو. یہ ہوگی ان کی عرس کی آخری نشست, اس کے بعد پھر دیدار میں مست رہے. تو ان کا سفر, ان کی تو شادی بعد از وفات شروع ہوتی ہے, سو اس پر قیامت تک ہر سال خوشی منانے کی ضرورت. عرس اس لیے منائے جاتے ہیں ہر سال مبارکبادیاں دیں, ہر سال مبارکبادیاں دیں. اور جو جتنا آپ کا بیٹا ہو, شادی ہو, تو جو آدمی جتنی مبارکبادی پیش کرے خوش ہوتے ہیں نا اس سے, اس نے مجھے بڑی مبارک دی ہے, خوش ہو کے. تو ان کی خوشی کا دن ہے. جو جتنا مبارکبادی لے کر آئے اس قدر اس کی جھولیاں بھرتے ہیں کہ میری خوشی پر خوش ہوا ہے. اللہ رب العزت ان اولیاء صلحاء کی روحوں کو ہم پہ خوش کرے, اور ان کے روحانی فیضان سے ہماری جھولیوں کو مالا مال کرے, اور اس آستانے پر آنے والے جتنے بھی ہیں دنیا و آخرت کی نعمتیں اور عشق الہی اور دیدار الہی کی نعمتوں سے مالا مال کی. میں اختتام پر پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مبارک سعادت اور مبارک برکت نصیب ہوئی حاضری کی.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام